بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کا اپنے خاوند سے انتساب یعنی اپنے خاوند کی طرف منسوب ہونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عربی میں آپ کو یوں کہیں گے، آپ اس کے ٹائٹل کو اور اس کے عنوان کو، کہ حل تختار المرأۃ تغییر اسمها بعد الزواج ام الحفاظ علی حویتها و اسم عائلتها؟ کیا عورت اپنی شادی کے بعد اپنا نام خاوند کے ساتھ منسوب کر دے یا اپنے باپ کے ساتھ رہے اور اپنے خاندان اور حسب نسب جو ہے اس کی حفاظت کرے؟ ایک ہی فرمان ہے اللہ رب العالمین کا۔ دلائل اور براہین دائیں بائیں جا کر فلسفیانہ اور منطقیانہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کرنے کے بعد متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ اصحاب النبی کیا کہا کرتے تھے؟ زید ابن محمد، زید ابن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زید۔ یہ عرب کے اندر ایسا رواج تھا، متبنہ بنا لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حسب نسب کی حفاظت کے لیے یہ کلیت توڑا تو نبی کے گھر سے توڑا۔ فرمایا آج کے بعد ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ متبنہ بیٹے کو آج کے بعد، لے پالک بچے کو آج کے بعد اس کے اصل باپ کے نام سے منسوب کرنا ہے، اور اسی میں بہتری ہے، یہی بہترین حل ہے۔ اقسط عند اللہ، اللہ کو یہی پسند ہے۔ اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو اعلان ہوگا کہ ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامہ یقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان، وہاں بھی باپ کا نام لیا جائے گا۔ جو آدمی غدر کرنے والا ہے یعنی دھوکہ دینے والا ہے، اس نے کوئی چیز چرائی ہوئی ہے، مثلاً غدر کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی مثلاً صدقہ کا سامان پڑا ہوا وہاں سے کچھ چوری کر لیتا ہے، تو فرمایا یہ پھر آئے گا، وہی لے کے آگے جھنڈا ہوگا اس کے سر پہ اور جھنڈا لگایا جائے گا، ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عام اعلان کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ حاضر غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں آدمی فلاں کے بیٹے کی ہے، فلاں کے بیٹے کا یہ کارنامہ ہے، دیکھ لو لوگوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، دونوں کا اتفاق ہے شرائط کے لحاظ سے، شروط کے لحاظ سے۔ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، متفق علیہ۔ من ادعا الی غیر ابیہ، جو آدمی اپنے آپ کو کسی دوسرے آدمی کے نام سے نسبت کرتا ہے، باپ کی، اپنے باپ کا نام نہیں لیتا، کسی دوسرے آدمی کو اپنے باپ بنا کر نام لیتا ہے، اور اس کو پتہ ہے، ایک تو ہے نا لا علمی کا ہے، بیچارہ کو ہو سکتا ہے جب چھوٹا بچہ ہے اس کو نہ پتہ ہو، باپ فوت ہو گیا ہے، کسی نے اس ماں شادی کر لی ہے اور وہ اسی کے نام سے کہہ دیا ہے، تو اس کا سمجھتا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتہ، اگر نہیں پتہ تو۔ لیکن اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ وہ حقیقی باپ اس کا کون ہے اور اس حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا نام لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، جنت اس کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں حضرت شریک ابن طارق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، شیر خدا، حسنین کے بابا، فاطمہ کے شوہر، داماد رسول علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت شریک کہتے ہیں میں نے سمیت ہوں، میں نے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت علی ابن ابی طالب یہ ارشاد فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ واللہ ما عندنا کتاب نقرأہ الا کتاب اللہ، اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جس کا ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جسے ہم
احکام شریعت لیتے ہوں، کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس سوائے قرآن پاک کے۔ اور اس میں لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے ایک یہ ارشاد فرمایا تھا کہ المدینہ جو ہے نا حرم من الثور من العیر الی ما بین العیر و الی ثور، عیر اور ثور یہ دو پہاڑوں کا نام ہے۔ درمیانی علاقہ جو ہے نا یہ مدینہ کا یہ سارا حرم ہے، جیسے حرم مکی ہے، کہیں 7 کلومیٹر، کہیں تقریباً 20-22 کلومیٹر تک۔ وہ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے اور مینا جو ہے وہ حرم کے اندر موجود ہے۔ اس طرح مسجد عائشہ جو ہے وہ کنارے پہ ہے، وہ بھی حرم سے باہر ہے، اس لیے وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں، وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو وہاں پہ کہیں 6 یا 7.5 کلومیٹر سے لے کر 22-23 کلومیٹر کے ایریے تک اس کا حرم ہے۔ اور حرم مدنی کیا ہے؟ عیر اور ثور، دو پہاڑوں کے درمیان۔ اور فرمایا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جس بندے نے کسی بدعت کا آغاز کیا اور جس نے کسی محدث کو بدعتی کو پناہ دی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل، فرض، نفل، صدقہ، خیرات یا کوئی جو ہے نا وہ فدیہ قبول نہیں کر، صرف عدل لا، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا آخر میں جا کر، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے، اور انتما الی غیر موالیہ، یا کوئی غلام جو ہے مولا اپنا جو اس کا جو آقا ہے اس کو چھوڑ کر، وہ غلام تو کسی کا ہے، نام کسی کا لیتا ہے، تو فرمایا لعنت اللہ علیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کی تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی اس سے قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی قیامت کے دن، جس شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نسبت کر دی۔ اور زندہ مثالیں چلیے مختصر ہم کر لیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی زندگی میں آپ نے نہیں کہا خدیجہ تو محمد، سیدہ عائشہ زوج النبی، زوجۃ النبی یا زوج النبی، یہ نہیں کہا عائشہ محمد، کہیں شک نہ ہو جائے کہ عائشہ بنت محمد، لا، عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ ابنت عمر، ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین ہیں ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں کہ لو جی وہ جو اجراءات اور فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے ذرا ہمیں کرنی پڑتی ہیں، سفر ہوتا ہے، پاسپورٹ ہے اس کے بنانے کے لیے، تو یہ واقعات پیش ہوتے ہیں، تو آپ میاں اس کے اندر اضافہ کر لو نا، یہی بات درج کر لیں، یہ کافی ہے کہ فلاں بنت فلانہ بنت فلان، فلانہ بنت فلاں، ماں کا نام نہیں، فلانہ ابنت فلان، عائشہ بنتی عائشہ ابنت الصدیق زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنا لیں، مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا حقوق النسواں کا دعویٰ کرنے والے، جیسے امریکہ، برطانیہ اور یورپ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، سفر حضر میں وثائق جو ہوتے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس کے اجراءات جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ نسبت کر دی جاتی ہے۔ بھائی اگر اس نے کر لی ہے اپنے خامد کی طرح، اگلے دن بندہ مر گیا ہے تو پھر اس کے بعد پھر باپ کی طرف ہی آئے گی نا، اور اس کے بعد کہیں اور شادی کر لی، اس نے طلاق دے دی، تو گھومتی رہے گی وہ، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ۔ جب شریعت کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں گے، مذاق کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ مذاق ہوگا۔ عزت آبرو خاتون کی، بنت آدم کی، ہاں اسی میں ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہو، خاوند ہے اس کے قبیلے کی طرف نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔